وقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه فقوله لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه فقوله أن أتخذ ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. روا هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العظيم صحیح البخاری. انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان اسلام کی دولت عطا کر دی جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. باقی جتنی نعمتیں ہیں اس سے کم ہیں. جس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت نصیب ہو گئی ہے ایمان والی، اسلام کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. اور جس بندے کے پاس یہ ایمان والی دولت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ کمیونسٹ ہے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ دنیا کا سب سے بد نصیب ترین انسان ہے. اور اگر یہ دولت نہیں ہے تو پھر باقی تمام نعمتیں ان کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بیس ہے جو اللہ کے نزدیک ویلیو رکھتی ہے. اور اللہ کے نزدیک کامیابی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. اس پر ہمیں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے. یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ میں اس کو تذکرہ کروں زیادہ. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، چاہے عصری علوم کے اندر وہ جتنے آگے ہوں آپ سے، دنیا کے بڑے بڑے ہنر ان کے پاس ہوں، ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر بہت ہی زیادہ آگے ہوں، لیکن اس ایک نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. ان کے اندر شرم و حیا کے نام کی چیز نہیں ہے. انہیں اپنے اور پرائے کا فرق نہیں پتا. حیا اور بے حیائی کے درمیان ڈفرنس وہ نہیں کر سکتے. امریکہ کا ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس کے بعد لوگوں نے اس سے تکلم کلام کیا، باتیں پوچھیں، گپ شپ ہوئی، کیسے تم مسلمان ہو، یہ ساری چیزیں. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا بھئی اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسلام جیسی دولت سے نوازا، آپ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد آنسوں کی وجہ اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تم خوش نصیب ہو. ایز اے مسلم تم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ تمہارا والد کون ہے، تمہاری والدہ کون ہے. میں آج مسلمان ہو رہا ہوں اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ میرا والد کون ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ہم بحمدللہ یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارے بچے کو پتا ہے کہ میرا والد کون ہے.
ان لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ ہے. اور ایسا ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، کمیونسٹوں کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے والدین کا پتہ نہیں ہے. یہ اسلام ہے جس نے آپ کو حیا عطا کی ہے. یہ اسلام ہے جس نے اچھے اور برے کے درمیان تمیز ہمیں سکھائی ہے. میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں. ایمان، اسلام، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ تقاضے ہیں جو ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائیں تو بس یہی کافی ہے. نہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کو خراب کر دینے والی ہوتی ہیں. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان آپ کا، اس کا لیول بڑھاتی ہیں. آپ کا ایمان اس سے اپ گریڈ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. اور کئی چیزیں جو ایمان کے مقتضیات ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے خلاف ہیں. ان کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا لیول ایمان کا کم ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے شریعت اسلامیہ ہمیں بچنے کا حکم دیتی ہے. ان میں سے جو میں چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جہاں ہمیں یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ بطور انسانیت دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا بیہیو آپ کو ہونا چاہیے. کسی مشکل وقت کے اندر آپ اس کے کام بھی آ سکتے ہیں. اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ بلا وجہ آپ ان پر ظلم کریں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں. اس چیز کی اجازت، پرمیشن اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ کسی ذمی کو نقصان پہنچاتا ہے، ذمی کوئی عیسائی آپ کی ریاست کے اندر رہتا ہے، یہودی مسلم گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، آپ اس کی عبادت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اس قدر ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بیریئر اسلام نے مقرر کی ہوئی ہیں کہ یہ حدود ہیں. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہیں. ایک طرف اتنی سخت تلقین کی اور تاکید کی کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لیکن دوسری طرف کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو اسلام ہمیں ان سے رکنے کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہوا کرو، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ نے بڑا زبردست لفظ استعمال کیے، ظالم لوگ. یہ اسپیسیفک نہیں کیا خاص کہ عیسائی، ان کی طرف نہیں جھکنا، یہودیوں کی طرف نہیں جھکنا، ہندوؤں کی طرف نہیں جھکنا، نہیں، سب کا اس کے اندر نام شامل کر دیا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ جو ظالم ہیں نا، یہودی ظالم ہیں، عیسائی ظالم ہیں، ہندو ظالم ہیں، کمیونسٹ ظالم ہیں، ان کی طرف تم نے مائل نہیں ہونا ہے. ان سے محبت، یاری اور دوستی یہ نہیں بنانی. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے صاف طور پر فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ چھوئے گی پھر جہنم کی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ایمان والوں سے یہ خطاب کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو تم نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست بھی نہیں بنانا. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. یہ جو مومن ہے نا، وہ کافروں کو اپنا دوست ساتھی نہ بنائیں. تو مختلف جگہوں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر یہ خطاب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کی ہوئی ہیں کہ ان سے دوستی کرنا یہ منع ہے، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ہے.
کیوں ایسے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، وہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب وہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو دوست بنانا، ان کی طرف جھکنا، ان کی طرف میلان، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ جو ان کے حقوق ہیں وہ شریعت اسلامیہ نے بتائے ہوئے ہیں، ہمیں وہ دینا ضروری ہے، لیکن جو حدود شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہوئی ہیں کہ ان سے آگے تم نہیں جا سکتے، ان کی پاسداری کرنا بھی ایک مسلمان پر لازمی و ضروری ہے۔ جس طرح ان پر ظلم کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر آپ پر ظلم کر رہے ہیں، عیسائی آپ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا علاج اس صورت میں بھی شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ دوسری ساتھ یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یا کوئی ایسی کئی چیزیں جن میں آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ان کے ساتھ دوستی اور محبت، یہ قطعاً شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے، جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں ان کے اندر شمولیت اختیار کرنا، کسی صورت میں کسی لحاظ سے اس معاملے میں ان کی ہیلپ کرنی، مدد کرنی، تعاون کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی، ان مواقع پر کچھ بھی ان سے لینا دینا یا ان کو مبارکباد دینا، وش کرنی، یہ سارے کام یہ بھی ایمان کے منافی ہیں، اور یہ چیز بھی ان کی دوستی کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات کے اندر شریعت اسلامیہ قطعاً کسی مسلمان کو، مومن کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ غیر مسلموں کے تہوار کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ یہ چیز ایمان کے مقتضیات کے مخالف ہے، اس کے خلاف ہے۔ ایک مومن کو، مسلم کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کے تہواروں کے اندر، جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان کے اندر شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مدینہ میں آئے تو مسلمان جو دور جاہلیت والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے 2 دن سال کے اندر مقرر کیے ہوتے، ان کے اندر وہ خوشی مناتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث آتی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، میں اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ جو جاہلیت والے تھے، لہم یومان یلعبون فیہما، ان 2 دنوں کے اندر وہ کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن بہتر دی ہوئی ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، تمہیں ان کے اندر خوشی کیا کر، مخالفت کر دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی غیر مسلموں کے، خصوصاً یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کی تلقین کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس چیز کو وہ بھی مانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، یہودیوں کا خیال تھا کہ ایام مخصوصہ کے اندر جب عورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات تو قائم نہیں کرنے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی منع ہے، اس کو الگ کر دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے احکامات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیفائن کیا، اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا منع نہیں ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے ان حالات میں، لیکن کھانا پینا یہ منع نہیں ہے، وہ گھر میں رہ سکتی ہے، وہ کھانا پکائے، کھانا اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یہ سارے معاملات جائز و درست ہیں۔ یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی تو بڑی ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے فرمایا ما یرید ھذا الرجل، یہ بندہ یہ کیا چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے، ما یرید ھذا الرجل، یہ بندہ کیا چاہتا ہے؟ ان یدعنا من امرنا شیئا الا خالفنا فی، جو بھی ہم بات کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ ہماری ہر معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ہے کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی۔ جیسے یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں یہ تربیت ہوتی تھی کہ ان کو بغیر وجہ کے نقصان نہیں پہنچانا ہے، وہ اگر ذمہ ہیں، مسلم گورنمنٹ ریاست انہیں اجازت دیتی ہے رہنے کی تو وہ رہیں، اس صورت میں ان کی عبادت گاہوں یا ان کو گالی گلوچ یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے۔
لیکن ساتھ یہ بھی جو حدود مقرر کی ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی، ان کے تہوار میں شامل ہونا اور ان کی چیزوں کو یا ان کے کلچر کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے. اچھا، سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم. یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، وہ اپنے جوتوں کے اندر اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھا کرو. ایسے تو ہم جوتے اتار کر پڑھتے ہیں، لیکن اگر جوتے پاک ہوں تو کبھی کبھار اگر کوئی نماز جوتے پاک ہونے کی صورت میں پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ کبھی پڑھ لینی چاہیے. نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کیا. موزے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے، وہ درست نہیں سمجھے. نبی نے کیا فرمایا؟ ان کی مخالفت کیا کرو، تم انہیں نماز پڑھا کرو. اس طرح کئی اور چیزیں. مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا بھی روزہ کئی دفعہ رکھ لیا کرتے تھے. ویسے تو عام کی روٹین تھی، سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں تعرض الاعمال، اعمال پیش کی جاتے ہیں اللہ کے ہاں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں حالت روزہ میں ہوں. اچھا، ہفتہ اور اتوار کے دن کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکین، یہ جو یہودی عیسائیاں ہیں، ان کے عیدین کے دن ہے یہ ہفتہ اور اتوار، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ عید کے دن روزہ تو نہیں رکھا جاتا نا، یہ عید کا دن مناتے ہیں، میں اسی دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ ان کی مخالفت ہو. یہ کس کا منہج ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. چوتھی بات یہ ہے، کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل کہتے ہیں اور روشن خیال کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ان کی تعریف تو پھر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک نیا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ نہیں اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، اور لائن، یہ تو قدامت پرستی ہے. یہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی فلاں کی مخالفت کرو اور فلاں کی مخالفت. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک پیج پر ہمیں آنا چاہیے، قریب کرنا چاہیے ان کو. اور ان کو ایسے موقع یاد آتے ہیں جب 25 دسمبر ہو، جب یہودی عیسائی کرسمس ڈے منا رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ان کو اس طرح کی باتیں ایسے موقع پر یاد آتی ہیں. جب امریکہ کے عیسائی عراق پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں، تب یہ سارے لبرل پاکستان کے یہ غاروں کے اندر چھپے ہوتے ہیں. انڈیا کے ہندو جب کشمیر کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے اتار رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہوں، تب پتہ نہیں زمین کے کس حصے کے اندر یہ گڑے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو یہ چیزیں خیال نہیں آتی ہیں. ایسے موقع پر ان کو کہتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. یہ تمہاری تنگ نظری اور قدامت پرستی ہے جو تم باتیں کرتے ہو کہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے. کچھ اس قسم کے لوگ جائیں، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، چاند ایک ایسے بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مجھے یہ بتائیں ذرا، دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل کوئی شخص پیدا ہوئے؟ اور دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی پیدا ہوئے؟ بہت پولائٹ تھے آپ، بڑی نرم گفتگو کرتے تھے، فروٹفل الفاظ استعمال کرتے تھے، بڑا اچھا بیہیو، کردار، باڈی لینگویجز اور بات کرنے کا، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود تھی. کافر لوگ بھی اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکھواتے تھے، اتنا اچھا کردار تھا. دنیا کے اندر کوئی عیسائی، یہودی، مشرک یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زیادتی کی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا. سارے دنیا کے کافر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی مسلمانوں کے نبی نے ہمارے مال میں خیانت کی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خالف الیہود، مخالفت کیا کرو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مصلحتیں اور یہ ساری چیزیں نہیں جانتے تھے؟ اس وقت ان حالات کی زیادہ ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی کہ آپ جھک جاتے، بیٹھ جاتے، کمپرومائز کر لیتے، پیچھے ہٹ جاتے، مصلحت اختیار کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، اسلام کو ہم نے پھیلانا ہے، تھوڑا لے دے کر لیتے ہیں. بار بار یہ جو ہم مخالفت کی باتیں کرتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں.
کچھ ان کی مان لیتے ہیں، کوئی اپنی منوا لیتے ہیں. یہ سارے اس وقت یہ چیزیں اور یہ ایسے حالات بنے ہوئے تھے، اس وقت یہ کر سکتے تھے، نہیں کیا. کیوں؟ یہ اللہ کی حدود جہاں اور اللہ کا حکم جہاں آ جاتا ہے وہاں کسی قسم کا کمپرومائز کرنا کسی مسلمان کے لائق ہی نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ان سارے حالات کو جانتا تھا کہ نہیں؟ کیسے ایسے حالات پیدا ہوں گے؟ قیامت تک کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ احکامات اتار سکتا تھا کہ فلاں حالات پیدا ہو جائیں نا پھر تم نے کمپرومائز کر لینا ہے تھوڑا بہت، خیر ہے. نہیں، مخالفت کا حکم دیا. قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکس کی ہے، بار بار ڈسکس کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. بلا وجہ ظلم نہیں کرنا، لیکن ساتھ یہ بیریئر ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی یاری یہ نہیں رکھ سکتے. ہم عیسائیوں کی طرف آتے ہیں، چلو باقیوں کو چھوڑیں. 25 دسمبر آ رہا ہے اور یہی لبرل جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا یہ گھروں سے باہر نکلیں گے پھر منہ اٹھا کر، ان کی باتیں یہ سننے کو ملیں گی کہ تم تنگ نظر ہو، یہ عیسائی، یہ انسانیت ہے. ان کو اس وقت یہ جملے بڑے یاد آتے ہیں، بحیثیت انسان. جیسے بہت بڑے دنیا کے اندر یہی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو انسان کی انسانیت کو جاننے والے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے. بحیثیت انسانیت ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. جی 25 دسمبر ہے نا، آخر سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ کرسمس ڈے کو عیسائی، تو یہ وہ کمزور اور جاہل قسم کے لبرل یہ پھر ان کو اس پر وش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. کیا ہے 25 دسمبر پتہ ہے آپ کو؟ 25 دسمبر یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، اولاد پکڑی ہے، اللہ کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم ایک بھاری چیز کو آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری بات ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس بات کو سن کر تو قریب ہے آسمان پھٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کو سن کر. یہ تم نے جو کہی ہے اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنائی ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، رحمان کے تو لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو. اللہ کی شان ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے اللہ. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گئے. اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی آگے اولاد کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا قرآن میں؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تو بیوی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے پاک ہے. آگے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ڈیفائن کرتی ہے. صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی. دوسری بات وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے، یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آدم کے کئی بیٹے ایسے ہیں جو مجھے گالی دیتے ہیں. یار یہ سوچئے گا کہ جو اللہ کو گالی دے وہ کدھر جائے گا؟ کیا اس کا ایمان سلامت ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ اللہ کی جنت کا وارث بنے گا وہ؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشتمنی، وہ مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، یہ بات اسے زیب نہیں دیتی، اما تکذیبہ، اس کا جو مجھے جھٹلانا ہے نا وہ کیا ہے، انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، وہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جس طرح وہ پہلے تھا۔ مشرکین کہتے ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ جب ہڈیاں ہو جائیں گی، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، دوبارہ کیسے اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہوا ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تمہاری شیپ نہیں تھی، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی اسکیچ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کر لیا، تو بعد میں پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اتخذ ولدا، کہ میری اولاد ہے، فسبحانی ان اتخذ ولدا ولا صاحبہ، میں اس بات سے پاک ہوں کہ میری اولاد ہو یا میری بیوی ہو۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ کے لیے کسی کا نظریہ اگر یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ شخص ڈائریکٹ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ جو بندہ آپ کے سامنے آپ کے والد کو گالی دے، اس کو دوست آپ بنائیں گے؟ اس کی شادی بیاہ پر آپ جائیں گے؟ اس کی عید پر آپ جائیں گے؟ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کسی کام پر؟ آپ اس کو وش کریں گے؟ آپ اس کو مبارکباد دیں گے؟ آپ اس کو جا کر مٹھائی کھلائیں گے اور اس کی مٹھائی کھائیں گے؟ آپ 25 دسمبر پر اس کو جا کر گفٹ دیں گے، اس سے گفٹ لیں گے؟ عیسائیوں کو گفٹ دینا یا گفٹ لینا، ان سے عیسائیوں کو 25 دسمبر پر مبارکباد دینا، ان کو وش کرنا، ان کی تقریب میں شامل ہونا، یہ وہ ظالم ہے جو ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو اللہ کو گالی دے کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ شاید پہلی دفعہ پیدا ہوئی ہیں کہ جن کے پاس ایسا مائنڈ آیا ہے کہ ہم جی انسانیت کی خیر خواہ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تم خیر خواہ اور نرم دل آئے ہو۔ تو یاد رکھیے، عیسائیوں کا تہوار ہو یا یہودیوں کا تہوار ہو، کیمونسٹ کا تہوار ہو یا ہندوؤں کے تہوار ہوں، ان میں کسی قسم کے شمولیت اختیار کرنی اور یہ نعرے لگا دینے کہ نہیں جی ہم تو انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہم تو ایک دوسرے کو آپس میں قریب کر رہے ہیں اور ہم تو نفرتیں دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسی صورت سے نفرتیں دور کرنی قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہ حکمران یہ بھی اس صورت میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، ان کو تو ووٹ کا چسکا ہے نا، ان کو تو ووٹ ضائع ہوتے ہیں، ان بیچاروں نے تعریفیں کرنی ہیں، کبھی قادیانیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کبھی عیسائیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کبھی ہندوؤں کی تعریف ہو رہی ہیں، صرف اس لالچ کی خاطر ہمارا ووٹ بنے، ووٹ، کرسی اپنی بچانے کی خاطر، 4 ٹانگوں والی کرسی بچانے کی خاطر یہ اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر بہت بڑے دھبے ہیں یہ ظالم حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی سے ہمیں دین دے کر گئے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ وہ ٹریکس اللہ کے نبی سے ہمیں بتائے ہیں جن پر چل کر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جو چیزیں ممنوع ہیں کہ اس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا، عیسائیوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا، ظلم ان پر نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے ان پر چلنا۔ لیکن جن چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہوا ہے ان کی طرف جانا، ان کی طرف دیکھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آپ نے مخالفت کی ہے، ہر موقع پر مخالفت کی ہے۔ مسلمان ایک اپنا علیحدہ تشخص رکھتے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں جو تہوار دیے ہیں، اسلام نے ہمیں جو خوشی کے مواقع دیے ہیں، یا اسلام نے ہمیں جو کلچر دیا ہے، کیا وہ کلچر ہمارا کسی دوسرے مذہب کے کلچر سے کم ہے؟ کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے، یا ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں ہم؟ کہ ہم اللہ سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ آ گئے ہیں انسانیت کے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم دل اور خیر خواہ آ گئے ہیں انسانیت سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس بات سے تو آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے،
پہاڑ گر جائیں. اور بعض مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں اس موقع پر, وہ خود تو شامل نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں ہمارے مٹھائی کی دکان ہے نا جی, تو 25 دسمبر پر مٹھائی یہ جو 500 روپے کلو ہے نا, ہم 450 کر دیں گے. یہ بھی تعاون ہے گناہ پر, یاد رکھیے. یہ جو فلاں ڈیزائن کا کپڑا ہے نا, ہم اس پر فلاں ڈیزائن بنا دیں گے, یہ ہم سستا کر دیں گے 25 دسمبر پر. یہ عیسائی بھائیوں کے لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, عیسائی بھائیوں کے لیے. ہم خود تو شامل نہیں ہوتے, چلو ٹھیک ہے, آپ کیک جو بھیج رہے ہیں نا, آپ ہمارے پڑوسی ہیں, ہم آپ کا کیک کھا لیں گے. یہ بھی تعاون ہے, یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکی پر تعاون کا حکم دیا ہوا ہے, وہاں برائی پر تعاون سے روکا ہوا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نیکی کے کام پر, تقوی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون تم کر سکتے ہو, لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام پر, گناہ کے کام پر, زیادتی کے کام پر کسی کا تعاون کرنا بھی منع ہے. اور تعاون کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس کی مثال شراب کی سمجھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے کتنے لوگوں پر لعنت کی ہے؟ 10 لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت ہے. شراب پینے والا وہ لعنتی ہے, بات سمجھ بھی آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شراب کی باٹل اٹھا کر بھی لاتا ہے نا, صرف اس پر بھی لعنت ہے. اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا وہ شراب پی رہا ہے؟ خود اس کو پلا رہا ہے؟ نہیں, اس نے یہ تعاون کی ہے اٹھا کر لانا. جو آگے پلانے والا ہے, ڈال کر دینے والا, وہ پی نہیں رہا, وہ بھی اسی طرح لعنتی ہے جس طرح پینے والا لعنتی ہے. سود کا معاملہ دیکھ لیں, سود کھانے والا تو چلو لعنتی ہوا, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی, بات سمجھ بھی آتی ہے. سگنیچر کرنے والا, جو قلم چلا رہا ہے اپنی, لکھنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوا, سود کو لکھنے والا, وہ بھی لعنتی ہے. کیوں؟ یہ تعاون کر رہا ہے گناہ کے کام پر. تو گناہ کے کام پر تعاون کرنا یہ بھی منع ہے. اور اگلی بات کہ اس سے مشاہبت بھی لازم ہوتی ہے, کہ وہ بھی خوش ہو رہے ہیں اس دن پر اور آپ بھی خوش ہو رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے. سنن داؤد میں حدیث آتی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں. تو جب اتنی نصوص آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا دوستی رکھنے سے, ان کی طرف جھکاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دے دیا, اس کے باوجود ایک مسلمان اگر ان قرآنی آیات اور حدیث کے باوجود اگر یہ کہنا شروع کر دے, نہیں جی پھر تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے اور قدامت پرست ہو تم, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنے معاملے کو لیں, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں, پڑھی جائیں, نصیحت کی جائے, اور پھر وہ اس سے اعراض کر رہا ہو. اور اللہ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ انا من المجرمین منتقمون. یہ جو مجرم لوگ ہیں نا, اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں اور اپنی آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جواز پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں وقت کی ضرورت ہے, نہیں یہ مصلحت ہے, نہیں ہمارے مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے, ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا, پھر مسلمان کی شان یہ ہے کہ ان سے رک جانا چاہیے. اس لیے یاد رکھیے کہ جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں, وہ چاہے غیر مسلم آپ کا کلیگ ہے, آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, وہ آپ کا پڑوسی ہے, جو بھی ہے, کسی صورت میں اس معاملے کے اندر اس کی ہیلپ کرنی, اس کا تعاون کرنا. اس موقع پر عیسائی آپ سے پیسے لینے آتا ہے کہ میں نے کرسمس کیک لینا ہے, یہ بھی تعاون ہے اس موقع پر اس کا کرنا. اور اس کی خوشی کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں, اس کی دعوت پر آپ جاتے ہیں, یہ بھی اسی طرح گناہگار اور مجرم بنتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. ہم کہتے ہیں نہیں اسکول میں بچے جاتے ہیں نا, اور ہمارے اسکولوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سکھا رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی بہت نرمی پیدا کیجیے جی, یہ باتیں نہیں کرتے, یہ تو بڑی سخت مزاجی والی آپ باتیں کرتے ہیں.
اور اب یہ ایک اور لقب ان کی طرف سے مل گیا ہے. ہم اصل میں مرعوب ہیں ان لوگوں سے. وہ کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں یہ لقب ہمیں ان کی طرف سے ملا ہے, یہ ہٹانا چاہیے. ہم تو ٹیررسٹ ہیں ان کی نظر میں. تو اس لیے ہمیں تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ لقب جو ان کی طرف سے ملا ہوا ہے نا, یہ ہمارے سر سے بوجھ ہٹ جائے. ہم اتنے مروب ہو چکے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم ان کو ناراض کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. اللہ کو ناراض کرنا یہ ہمیں کوئی ہمارے سر پر جوں تک نہیں رنگتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امریکہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور کریں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس توفیق نہیں ہے. انڈیا ناراض ہو جائے تو پھر تو بڑے مسائل بنیں گے نا, لیکن اللہ کا ناراض ہو گیا تو نو پرابلم, کیونکہ ہمیں تو کرسی چاہیے نا صرف. تو یاد رکھیے اس پر اپنے بچوں کو بھی ان کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے, خود بھی اپنے دوست جہاں تک ممکن ہو غیر مسلموں کے ساتھ